تمام حمد ہے بہر خدائے عز و جل برائے سیدی اعلیٰ نسب درود شریف۔ معزز خواتین و حضرات، آداب۔ شمع فروزہ میں آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ اس ویڈیو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ وصیتیں اور ہدایات پیش کر رہا ہوں جو آپ نے اپنے فوجیوں سے مختلف جنگوں کے موقعوں پر دی تھیں۔ آج ہم مسلمانوں کو دہشت گرد انتہا پسند تصور کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ وصیتیں اور ہدایتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی نفی کرتی ہے اور ثابت کرتی ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، عالم انسانیت کی بقا و تحفظ اور اس کی فلاح و بہبود کی ضمانت دیتا ہے۔ حضرات و خواتین، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ایپیسوڈ کو، اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ سن سکیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی اس بات کا پتہ چل جائے کہ اسلام ایک امن و سلامتی کا مذہب ہے اور کس طرح بربریت، تشدد، دہشت کی مذمت اور مخالفت کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب مسلمانوں کی تعداد قدرے بڑھ گئی تھی اور دشمنان اسلام کے ظلم و ستم بھی کچھ کم ہو گئے تھے۔ تو صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنوں کے خلاف جنگ کی اجازت چاہی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم ابھی تک نہیں آیا ہے، اور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جب دشمنان اسلام کی شرپسندیاں پھر ایک بار سر اٹھانے لگیں، دشمنان اسلام مسلمانوں کو اذیتیں دینے لگے، مسلمانوں کے خلاف متحد ہونے لگے، محاذ آرائی کرنے لگے، تو اللہ کی طرف سے جنگ کرنے کا حکم آیا۔ ملاحظہ کریں۔ اور اگر اللہ نے جنگ کی اجازت دی تو کیوں؟ اور اگر اللہ نے جنگ کی اجازت دی تو کیوں کفر سے حق کو بچانے کی ہدایت دی تو کیوں؟ اس لیے کہ جس کا جو حق ہے اسے پہنچا کرے، اس لیے کہ جس کا جو حق ہے اسے پہنچا کرے، ہر طرف امن و امان کی ایک فضا قائم رہے۔ جنگ کا صرف ایک مقصد وہ کہ جو جائز رہا، جنگ کا صرف ایک مقصد وہ کہ جو جائز رہا، جبر اور زور و زبردستی سے بالکل پاک تھا، جبر اور زور و زبردستی سے بالکل پاک تھا۔ جنگ کے بارے میں ارشادات حق نازل ہوئے۔ حضرات خواتین، یہاں اللہ تعالیٰ کے کیا ارشادات ہیں جنگ کے تعلق سے، وہ ملاحظہ کریں۔ جنگ کے بارے میں ارشادات حق نازل ہوئے، ان سے بہرے حق لڑو تم جو کوئی تم سے لڑے، ان سے بہرے حق لڑو تم جو کوئی تم سے لڑے، بے سبب وہ جبر و ناحق کر لے والا جان لے، بے سبب وہ جبر و ناحق کرنے والا جان لے، اللہ تعالی دوست ہرگز بھی نہیں رکھتا اسے۔ ایک جگہ قرآن میں فرمایا ہے اللہ نے، ایک جگہ قرآن میں فرمایا ہے اللہ نے، جنگ کا اسلام میں مفہوم کیا ہے جان لے، ان سے تم لڑتے رہو جب تک کہ یہ فتنہ گری، ان سے تم لڑتے رہو
جب تک کہ یہ فتنہ گری ختم ہو جائے رہے بس ایک رب کا دین ہی باز آ جائیں اگر وہ ان پہ سختی مت کرو، باز آ جائیں اگر وہ ان پہ سختی مت کرو، یوں بھی کرتا ہے ہدایت رب کل، اے مومنو جبر وہ تم پر کرے تو جبر تم اس پر کرو، جبر وہ تم پر کرے تو جبر تم اس پر کرو، جبر کرنے میں مگر تم اس سے آگے مت بڑھو، جبر کرنے میں مگر تم اس سے آگے مت بڑھو، اور تم ڈرتے رہو اللہ سے یہ جان لو، اور تم ڈرتے رہو اللہ سے یہ جان لو، فتح دے گا تم کو اللہ تم اگرچہ نیک ہو، فتح دے گا تم کو اللہ تم اگرچہ نیک ہو۔ اور ہمیں ملتی ہیں ایسی بھی احادیث رسول، اور ہمیں ملتی ہیں ایسی بھی احادیث رسول جن میں واضح طور پر ہیں جنگ کرنے کے اصول۔ وقت رخصت فوجیوں سے اس طرح فرماتے آپ، کام وہ پابندی جس کی لازمی سمجھاتے آپ، نام لو اللہ کا اس نام کی برکت لیے، جنگ کرنے راہ میں اللہ کی جی جان سے، اپنے رب کو راضی کرنے تم کرو قصد سفر، اور وصیت یہ جو میری ہے رکھو پیش نظر، جو ہیں بوڑھے اور بچے قتل ان کو مت کرو، جو ہیں بوڑھے اور بچے قتل ان کو مت کرو، ایک عورت بھی تمہارے ہاتھ سے نہ قتل ہو، تم خیانت بھی نہ کرنا اور دھوکہ بھی نہ دو، تم خیانت بھی نہ کرنا اور دھوکہ بھی نہ دو، وہ جو ہیں دشمن خدا کے قتل تم ان کو کرو، دشمنوں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے روا، دشمنوں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے روا، اس لیے کہ محسنوں کو دوست رکھتا ہے خدا، لاش کا مسئلہ نہ کرنا چاہے دشمن ہی کی ہو۔ یہاں مسئلے سے مراد لاش کے ہاتھ پاؤں کاٹنا یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، لاش کا مسئلہ نہ کرنا چاہے دشمن ہی کی ہو، جانتا ہے دیکھتا ہے سب خدا، اس سے ڈرو، کھیت ہی برباد ہو تم سے نہ کوئی پیڑ ہی، جانور جو دودھ دے اس کی نہ لو تم زندگی، اور کنووں میں زہر تم ہرگز ملانا نہ کبھی، جنگ میں چلنے کسی کو بھی ستانا نہ کبھی، وہ جو زخمی ہے اسے تم قتل کر سکتے نہیں، وہ جو زخمی ہے اسے تم قتل کر سکتے نہیں، اپنے اللہ سے ڈرو تم وہ ہے رب العالمین۔ حضرات و خواتین، جنگ خیبر کی اسلامی تاریخ میں ایک بڑی اہمیت ہے۔ اس جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شجاعت اور دلیری کے مظاہرے کیے، ان کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوجیوں کو کیا ہدایت دی، ملاحظہ کریں۔ مومنوں کا کارواں خیبر میں جب داخل ہوا، آپ نے اللہ کے دربار میں مانگی دعا، میرے اللہ اے زمینوں آسمانوں کے خدا، میرے اللہ اے زمینوں آسمانوں کے خدا، ان کے اوپر ان کے نیچے ساری چیزوں کے خدا، ان شیاطین اور ان کے ہم نواؤں کے خدا، اڑ رہے ہیں جو بھی ان پہ اور ہواؤں کے خدا، ہم دعا کرتے ہیں یا رب خیر ہو اس گاؤں کی، ہم دعا کرتے ہیں یا رب خیر ہو اس گاؤں کی،
اور یہاں کے ساکنوں کی بھی ہو اللہ خیر ہی مانگتے ہیں ہم پناہ اس گاؤں کے شر سے خدا، مانگتے ہیں ہم پناہ اس گاؤں کے شر سے خدا، اور یہاں کے رہنے والوں کو بھی شر سے تو بچا، اور یہاں کے رہنے والوں کو بھی شر سے تو بچا، اور فرمایا بڑھو آگے کو بسم اللہ سے، اور فرمایا بڑھو آگے کو بسم اللہ سے، فضل حق سے کامرانی ہے تمہارے واسطے۔ حضرات خواتین، ایک بات میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، غزوات اور سریے، غزوات ان جنگوں کو کہا جاتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود آپ تشریف فرما رہے، اور سریے ان جنگوں کو کہا جاتا ہے جن میں آپ نے کسی کو امیر بنا کر بھیجا۔ تو حاضرین، ایک ایسے ہی جنگ کے موقع پر آپ اپنے فوجیوں سے یوں مخاطب ہیں، ملاحظہ کریں، اور اپنے جانثاروں سے مخاطب یوں ہوئے، میری باتوں پر عمل لازم ہے ہر کوئی کرے، دشمنوں سے جنگ کرنے کی تمنا مت کرو، دشمنوں سے جنگ کرنے کی تمنا مت کرو، عافیت اور خیر کی رب سے دعا کرتے رہو، عافیت اور خیر کی رب سے دعا کرتے رہو، جنگ میں کس طرح تم کو آزمایا جائے گا، جنگ میں کس طرح تم کو آزمایا جائے گا، تم کیا جانو کیا ارادہ ہے خدائے پاک کا، کوئی چارہ رہ نہ جائے جب سوائے جنگ کے، کوئی چارہ رہ نہ جائے جب سوائے جنگ کے، یہ دعائے عاجزانہ مانگنا اللہ سے، تو ہمارا بھی ہے رب ان کا بھی رب ہے اے خدا۔ حضرات و خواتین، اس بات پر اور غور کریں، غور سے سنیں یہ بات، کوئی چارہ رہ نہ جائے جب سوائے جنگ کے، یہ دعائے عاجزانہ مانگنا اللہ سے، تو ہمارا بھی ہے رب ان کا بھی رب ہے اے خدا، اور مقدر دونوں کا تیرا ہی ہے لکھا ہوا، اور مقدر دونوں کا تیرا ہی ہے لکھا ہوا، ان کو دینے والا تو ہی موت خلاق جہاں، ان کو دینے والا تو ہی موت خلاق جہاں، اس دعا کے مانگنے کے بعد تم جم کر یہاں بیٹھ جائیں تم پہ جب کفار وہ حملہ کریں، بیٹھ جائیں تم پہ جب کفار وہ حملہ کریں، تب کھڑے ہو جائیں اور تلواریں اپنی تھام لیں، تب کھڑے ہو جائیں اور تلواریں اپنی تھام لیں۔ حضرات و خواتین، ایک اور موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو یہ وصیت کی، یہ ہدایت کی، ملاحظہ کریں، جنگ سے پہلے وصیت آپ نے فرمائی یہ، ہر سپاہی کو ہدایت آپ نے فرمائی یہ، اپنے جانبازوں کی ایسی آپ نے تعلیم دی، ترجمانی کر رہی تھی جنگ کے آداب کی، اپنے جانثاروں کی ایسی آپ نے تعلیم دی، ترجمانی کر رہی تھی جنگ کے آداب کی، تاریخ اقوام میں ملتی نہیں جس کی مثال، تاریخ اقوام میں ملتی نہیں جس کی مثال، آپ کا وہ ظرف اعلیٰ آپ تھے روشن خیال، آپ نے فرمایا تم کو یہ وصیت ہے میری، آپ نے فرمایا تم کو یہ وصیت ہے میری، ساتھ میں ان سب مسلمانوں کو یہ تاکید کی، میں وصیت کر رہا ہوں تم کو اللہ سے ڈرو، میں وصیت کر رہا ہوں تم کو اللہ سے ڈرو، جو تمہارے ساتھ ہیں
ان سے بھلائی تم کرو، لے کے نام اللہ کا اللہ کی راہ میں مومنو، لے کے نام اللہ کا اللہ کی راہ میں مومنو، جو کوئی اللہ کا منکر ہے تم اس سے لڑو، تم نہ دھوکہ دو کسی کو، بد دیانت مت بنو، تم نہ دھوکہ دو کسی کو، بد دیانت مت بنو، کم سنوں کو عورتوں کو قتل ہرگز مت کرو، کم سنوں کو عورتوں کو قتل ہرگز مت کرو، وہ جو بوڑھے ہو چکے ہیں اور جو گوشہ نشیں، وہ جو بوڑھے ہو چکے ہیں اور جو ہیں گوشہ نشیں، قتل کرنا ان کو یہ زیبا تمہیں دیتا نہیں، وہ جو بوڑھے ہو چکے ہیں اور جو ہیں گوشہ نشیں، قتل کرنا ان کو یہ زیبا تمہیں دیتا نہیں، تم درختوں کو کھجوروں کے نہیں نقصان دو، پیڑ مت کاٹو، مکانوں کو نہ تم غارت کرو، تم درختوں کو کھجوروں کے نہیں نقصان دو، پیڑ مت کاٹو، مکانوں کو نہ تم غارت کرو، لشکر اسلام کو رخصت کیا، مانگی دعا ساتھ ہو ہر دم تمہارے خالق ارض و سما، اور ہر تکلیف و غم کو دور وہ تم سے کرے، اور اموال غنیمت خوب دے اور خوب دے، تم کو لے آئے سلامت جنگ کے میدان سے، تم کو لے آئے سلامت جنگ کے میدان سے۔ اس دعا کے بعد فوجی آپ سے رخصت ہوئے۔ حضرات خواتین، دوسرے حصے میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں اور ہدایات جو آپ نے اپنے فوجیوں کو جنگوں کے موقع پر دی وہ پیش کی ہیں۔ قابل غور باتیں ہیں، ہمیں ان باتوں کو عام کرنا چاہیے، آج ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جات کے ساتھ حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔